کبھی کبھی ایک شخص دل میں یوں گھر کر جاتا ہے کہ ہر دعا، ہر سوچ، ہر امید اس کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ بار بار کسی کا خیال آنا بے وجہ نہیں ہوتا۔ بار بار ایک ہی شخص کے لیے دل سے دعا نکلنا یوں ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب رب کائنات آپ کے دل کی کیفیت سے، آپ کے جذبات سے، آپ کی چاہت سے خوب واقف ہوتا ہے، کیونکہ دل تو وہی چیز ہے جو اس کے اختیار میں ہے۔ اور اگر کسی کا خیال بار بار آپ کے دل میں آ رہا ہے تو کچھ تو راز ہے، کچھ تو بات ہے اس انسان میں، یا شاید اس میں کہ اللہ بار بار آپ کو اسی شخص کو مانگنے کا اختیار دے رہا ہے۔ شاید وہ شخص آپ کی تقدیر میں ہو، شاید وہ آپ کی دعاؤں میں چھپی وہ آزمائش ہو جو آپ کو صبر سکھا رہی ہے۔ آخر کچھ تو بات ہے، یا شاید آپ کی زندگی کا وہ سبق ہے جسے آپ کو پڑھنا، سمجھنا اور محسوس کرنا ہے۔ مگر یاد رکھیں، اگر کسی کو دل سے مانگا ہے، اگر سچے دل سے دعا کی ہے، تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں وہ آپ کی زندگی میں ضرور لوٹے گا، یا تو ایک انسان کے روپ میں، یا ایک نصیحت، یا ایک سبق، یا ایک وجہ بن کر، ایک کامیابی بن کر۔ کیونکہ رب کبھی بھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، بس وہ وقت دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے اور مقصد دیکھتا ہے۔ تو اگر ابھی بھی آپ بار بار اس شخص کو دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، تو تھم جائیں، رک کر ایک بار اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا میری دعا یا میری تقدیر ہے؟ جو بھی ہو، یقین رکھیں رب جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور جو بھی دیتا ہے بہترین دیتا ہے۔ تو بس دعا کرتے رہیں، صبر سے، یقین سے، امید کے ساتھ، کیونکہ جو شخص دعاؤں میں آ جائے وہ زندگی میں ضرور کسی نہ کسی رنگ میں آتا ہی ہے، اور جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ بس خود کو کھونا مت، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اور اللہ اگر تمہیں بار بار دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ سے مانگو۔ یہ بار بار دل میں کسی کا خیال آنا یوں ہی نہیں ہوتا، یہ کائنات کا کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے، کوئی ایسا تعلق جو جب زبان سے کہے بغیر بھی روح میں بولنے لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں آخر کیوں ہر بار وہی چہرہ ذہن میں آتا ہے، کیوں ہر سجدے میں، ہر دعا میں، ہر امید میں بس وہی شخص نظر آتا ہے؟ شاید اس لیے کہ اس شخص سے ہمارا تعلق صرف دنیا کا نہیں، بلکہ کہیں اوپر لکھا گیا ایک رشتہ ہے، ایک ایسا بندھن جو ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے، مگر ہمارے دل کے اندر بہت گہرا اثر ہے۔ اللہ جب کسی کو دل میں بار بار لاتا ہے تو محض اتفاق نہیں ہوتا، وہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی سبق ہے، کوئی دعا ہے، یا کوئی وعدہ ہے جو پورا ہونا باقی ہے۔ کبھی وہ شخص آپ کو مکمل کرنے آتا ہے، اور کبھی وہ ہمیں توڑ کر ہمیں خود سے ملانے آتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا، وہ وہی ہوتا ہے جسے رب نے ہماری دعا، ہماری تقدیر، ہمارے سفر کا حصہ بنایا ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں بار بار وہی ایک چہرہ دعاؤں سے یاد آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تمہیں تھما رہا ہے، ایک بندہ، ایک دعا، ایک انتظار، جو تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تمہارے دل میں بسا دیا گیا ہے۔ یاد رکھو، جن لوگوں کو ہم بار بار رب سے مانگتے ہیں، وہ یا تو ہماری زندگی بن جاتے ہیں، یا پھر ہمیں زندگی کی اصل حقیقت سکھا دیتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں ہم خالی نہیں رہتے۔ تو مانگو، مانگتے رہو اسے، اس کی محبت کو، اس کی خیر کو۔ اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اس کی محبت جو ہے وہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارا نصیب ہے تو ہماری پوری دنیا بھی روک لے تو ہمیں ضرور ملے گا، اور اگر وہ صرف تمہاری دعا ہے تو یقین رکھو اللہ تمہیں اس کا بہتر نعم البدل دے گا، ایسا نعم البدل جو تمہارے دل کو بھی سمجھ سکے اور تمہاری روح کو بھی چھو جائے گا۔ یہ مت سوچو کہ تم بار بار اسی شخص کو کیوں مانگ رہے ہو، کیوں دعا کرتے ہو، کیونکہ جو دل سے نہیں نکلتا وہ کبھی کسی دن، کسی لمحے تمہارے در پر ضرور آئے گا، یہ جواب لے کر یا خود سوال بن کر۔ کبھی کبھار دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دعائیں ہمیں خود قبول کرنا سکھا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ سے بہترین کی دعا کریں، اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمانے والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو بہترین دعاؤں کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔